کائنات کی مشت خاک وہ مٹی ہے جو ہر کسی کو اس کی بساط کے مطابق ملتی ہے۔ کوئی خاک میں مل جاتا ہے اور کوئی اسی سے کائنات کے راز دریافت کر لیتا ہے۔ کوزے سے کسی نے پوچھا تو بھر کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگا جب بساط سے زیادہ چیز ڈال دی جائے تو اندر نہیں سماتی، باہر ابل جاتی ہے۔ خشک مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے، اس میں نمی جذب کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنا حصہ لے کر جذب کرتی ہے اور خود بھرنے سے پہلے دوسرے خالی کوزوں کو بھر دیتی ہے۔ انسان بھی اپنے رب سے محبت لیتا ہے اور انسانوں میں بانٹ دیتا ہے، اور خود اس کے احساس میں شامل حال رہ کر ماضی و مستقبل کے فاصلوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ آتا ہے، ہر جگہ سے سامنے آتا ہے۔ وہ جب تمہارے لیے معیار تقوی رکھ دیتا ہے تو پھر یہ جانکاری بھی تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم کہاں ہو۔ تم اس کے سامنے روئے اپنے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، تو خواہ کچھ بھی ہوا، روئے تو انسانوں کے لیے ہی ہو۔ اسی زندگی کے لیے آنسو بہائے، یہیں کے ہو رہے، تم اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی محبت میں روتے رہے، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، کائنات کا وارث ہے۔ تمہاری کیا مجال کہ تم اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ بھی سکو اور اپنے آنسوؤں کو اس کی جانب منسوب کر سکو، لیکن اسے ہر پل ساتھ محسوس کرنے کے بعد، اس کے لیے جینے، اس کے لیے آنکھ بند کرنے اور کھول لینے کے بعد بھی لگتا ہے کہ تم نے اسے پا لیا۔ تم راہ دیکھتے رہے، اپنی جذب و مستی کے منظر میں گھومتے رہے، گھنگور گھٹاؤں اور فضاؤں کے راز تک جانے کے در پہ رہے، تو کیا تمہیں لگا کہ تم نے اس ہستی کا راز پا لیا جو ستار العیوب ہے، جو سب کچھ جان کر بھی خاموش رہتا ہے؟ تو گھٹن میں نہ رہو، بلکہ جان لو کہ جو راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں روتے رہے، اس سے بخشش مانگتے رہے، وہ بازی لے گئے۔ غور کرو کہ تمہاری محبت کا معیار کیا رہا۔ وہ خود ہی تو کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر ایسے نہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ کتنا زبردست شکوہ ہے۔ کیا تم نے اللہ پاک کی ایسی قدر کی؟ کیا تم نے اپنی سب محبتوں سے بڑھ کر اس سے محبت کی؟ یہ سوال تمہارے اندر کو جھنجھوڑتا ہے تو سوچو، یہ جو خلش تمہارے اندر پل رہی ہے، یہ بے قراری جو تمہیں اندر سے کھائے جاتی ہے کہ تو نے اس کی محبت کا حق ادا نہ کیا، کیا تمہاری آنکھوں کو نم نہیں کرتی، تمہیں تلاش پر مجبور نہیں کرتی؟ یہ احساس کہ تم محبت کا حق ادا نہ کر سکے، یہی محبت ہے، خالق کائنات سے محبت ہے۔ محبت میں انسان محبوب کا ہی تو ہو کر رہنا چاہتا ہے، ایسی محبت جسے اللہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم اسی کے ہو، وہ چاہتا ہے تمہیں اپنی محبت میں مزید مضبوط کر دے۔ اسے تمہاری چاہت، تمہارا احساس، تمہارا رونا، تمہاری محبت کے اشک ہی تو پسند ہے۔ تو کیا کسی کو آج تک معلوم ہوا کہ اسے ان اشکوں کا جواب ملا ہے؟ ہاں، اسے جواب ملتا ہے جو اللہ کو چاہے اور اس کی ہر بات اللہ سے منسوب ہو جائے، جو ذکر کرتا ہے اور وہ اسی ذکر میں تو رنگا جاتا ہے، اس پر وہ رنگ چڑھتا ہے جو دنیا نہیں دیکھتی۔ دنیا تو بہت کم واقف ہوتی ہے، بلکہ اسے وہ ہستی دیکھتی ہے جس نے وہ رنگ عطا کیا ہو۔ اللہ سے محبت کا تقاضا فنا ہو جانا ہے، ایسی فنا
کہ انسان کا جسم تو باقی رہ جائے لیکن اس کی روح اسی کی ہو کر رہے جو اس کا وارث ہے۔ یہ فنا ذاتی فنا نہیں، جذبی فنا نہیں، اصلاحی فنا نہیں، محبت کی فنا ہے کہ ہاتھ تو اٹھے ہوں، دل درد سے بھاری ہو، لذت انجام کا پہرا دل پہ موجود ہو، وہ غنیم پاس ہو، روح ایک مخصوص طواف میں ہو، ذکر جاری ہو، سماعتوں اور بساطوں پر اس کا پہرا ہو، وجود ریزہ ریزہ ہو، مٹی کا یہ محل منہدم ہونے کو ہو، ندا یہ ہو کہ بس میں نہیں، بس تو ہی تو ہے، تو ہی ہے جو چار سو ہے۔ میری ہستی فنا، جس کی کل فنا ہونا ہو، اس کا وجود آج بھی کہاں ہوگا؟ وہ دنیا کی نظر میں موجود تو ہے لیکن اس کی ہستی کے سامنے ذرے کو کیا حیثیت ہے؟ وہ مالک کل ہے، وہ چاہے تو آرزوؤں کے مینار کو بلند رکھے اور اس کی منشا ہو تو دل کو خالی کر کے اسے اپنی ہستی کا کعبہ بنا دے۔ کعبہ بھی بتوں سے خالی ہے اور وہ دل واقعی کعبہ ہے جس میں خواہشات کے مجسمے نہ ہوں، اس میں ایک تصور ہو، ایک پاکیزگی ہو، ایک جلال ہو، ایک خیال ہو، ایک رخ اور ایک ٹھہراؤ ہو، جہاں مکان تو لا مکان ہو لیکن موجودگی ہر جا ہو، جہاں اللہ موجود ہو، ہتھیلی اشکوں سے معمور ہو اور صدا آتی ہو کہ تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ جان لو کہ سجدوں سے جبینیں مہکتی ہیں، اشکوں سے آنکھوں کے چراغ جلتے ہیں اور اس کی محبت دل کو منور کرتی ہے۔ اس کے احساس کے بغیر نہ دن ہے نہ رات، سب خالی ہے کہ یہ جہاں اس کے کن کی تعمیل ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے وہی سب کا حاکم اور پروردگار ہے، تو اس کے ہو جاؤ، مان لو کہ اس کی محبت کے بنا سب محبتیں ادھوری ہیں، خام ہیں۔ وہ جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ تم پر مہربانی کا ہاتھ رکھتا ہے، تمہیں تھامتا ہے، اس کے سوا کون ہے جو موت کے بعد بھی تم سے مہربانی، رحمت اور شفقت کا وعدہ کرتا ہے؟ صرف اسی کا ساتھ سچا ہے جس کی محبت لازوال ہے۔ بس وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے، اس سے محبت رکھو جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، پھر کوئی شے ناپسند نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کے لیے خود کو بدلے اللہ بھی اس کا جہان بدل دیتا ہے۔ وہ کسی کو مایوسی کی دلدل میں پھنسنے نہیں دیتا، وہ ایسا محبوب ہے جو اپنے بندے کی محبت سنبھال کر رکھتا ہے، وہی اچھا بدلہ دینے والا ہے اور باقی رہنے والی صرف اس رب کی ذات ہے۔